اپنے حق اور باطل کو پہچان لو، باطل کی مخالفت اور حق کی موافقت سے رہو، حق پرست بنو اور اپنے باطل پر تیز گم نہ ہونا۔ جو شخص حق پر عمل کرتا ہے وہ دارین کی بہبودی اور فلاح پاتا ہے۔ جو شخص حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ بالآخر مغلوب و ملوم ہو جاتا ہے، اور جو شخص حق بات پر کاربند ہوتا ہے وہ ایک بیش بہا غنیمت پاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو فریب دیتا ہے وہ خود فریب میں آ جاتا ہے، اور جو حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے۔ جس شخص کی غرض باطل پرستی ہوتی ہے وہ کبھی حق کو نہیں پاتا، اگرچہ وہ آفتاب سے بھی زیادہ مشہور ہو، اور جو شخص خواہش کے خیال سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ راہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اور جو شخص حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ حق ایک روشن چیز ہے جو لوگوں کی روایت سے پاک ہے۔ نجات اور سلامتی ان لوگوں کا حق ہے جو حق سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ عداوت رکھتے ہیں۔ حق کہہ گو تیری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو، مگر اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرو۔ حق کے سوا کسی چیز کے ساتھ مانوس نہ ہو، اور باطل کے سوا کسی چیز سے نفرت نہ کرو۔ حق کو لوگوں کے ذریعے مت پہچانو، بلکہ حق کے ساتھ اہل حق کو بھی پہچانو۔ حق اہل باطل کے حق میں ایک قاطع تلوار اور اپنے عامل کے لیے باعث نجات اور قائل کے لیے زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ حق شناس ہیں ان سے حق بات دریافت کر کے اس پر عمل کر، اور فضول جھگڑوں میں نہ پڑو۔ بہتر خزانہ یہ ہے کہ شریف آدمی اپنے ایسے افعال کو ذخیرہ بنائے جو حق کے مطابق ہو، اور بہترین یہ ہے کہ زاہد اپنے زہد کو مخفی رکھے۔ اگر تم حق کی نصرت و اعانت میں ایک دوسرے کی مدد نہ چھوڑ دیتے تو باطل کی توہین اور اس کے ذلیل کرنے میں سست و کمزور نہ ہو جاتے۔ حق جہاں کہیں ہو اس کو حاصل کر لو، ہوا کیسی ہی مصائب و سختیوں میں پھنسنا ہو۔ شریر لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے مامون رہتا ہے۔ اپنے حقوق اور لوگوں کے ذمہ دار ضروری نہ سمجھو، بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ اپنے حق کو لازم پکڑو کہ وہ قیامت کے دن اہل حق کے مقام میں تجھے اتارے گا۔ اے لوگو، حق کی باتیں سنو اور ان کو محفوظ رکھو، اور ان کی طرف اپنے دلوں کے کان متوجہ کرو تاکہ انہیں تم سمجھ سکو۔ جو شخص حق کا خلاف کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حق پر قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنے سے انسان ہر ایک عیب گیر کے تان سے بچتا ہے۔ بے شک تمہیں سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے، بشرطیکہ تم اس کے دیکھنے کی کوشش کرو، اور تمہیں حق سنا دیا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کے سننے کی خواہش رکھو، اور اگر سیدھی راہ پر آنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں بتلا دی گئی ہے۔ حق بات کہنے میں لوگ ہچکچاتے ہیں، اور باطل کی ایسی تیز چال ہے کہ اسے اکثر لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ حق کو لازم پکڑو کہ وہ قیامت کے دن اہل حق کے مقام میں تجھے اتارے گا، اور جو شخص حق سے مدد چاہتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا، اور جو دشمن حق کو اپنی حاجت اور دلیل بنا لیتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص حق پرستی اپنا نااشار ٹھہراتا ہے تو سخت سے سخت آدمی اس کے سامنے نرم، اور جتنے بھی دور کے لوگ ہیں سب لوگ اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حق کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، تو اسے باطل ہلاک و قتل کر دیتا ہے۔ جب حسن پرست لوگ مل جائیں تو اظہار حق میں توقف نہ کرو، ہر حال میں حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص حق سے جدا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ انصاف اور عدل کو اپنی سواری بنانا چاہیے، کیونکہ جو شخص ان میں پڑتا ہے وہ ان میں پورا مصروف ہو جاتا ہے۔ اے مومن، تیرا حق کی طرف لوٹ آنا باطل میں ترقی کرنے سے اچھا ہے۔ جو شخص ایسے شخص کے حق کو ادا کرتا ہے جو اس کا حق ادا نہیں کرتا وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ عقل حق کو پیغام رساں ہے، اور زمانے کے پل پل کے اندر آفات چھپی ہیں۔ جو شخص حق کا مخالف ہو اس کے خلاف رہ، اور اس کو اس کے خیال میں چھوڑ دے، اور اپنا رشتہ تعلق کسی دوسرے سے پیدا کر۔ حق سے گو نقصان اور ضرور ہو،
اور باطل سے اگرچہ خوشی ہو مگر وہ ہر حال میں باطل سے ہی اچھا ہو۔ جو شخص حق سے آگے بڑھتا ہے اس پر سب راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ حق نہایت زبردست مددگار اور معاون ہے اور توفیق الہی کا نہ ہونا جہالت ہے۔ حق نہایت روشن راستہ اور سچائی بہت اچھا رہنما ہے۔ سجدہ نفسانی یہ ہے کہ تمام فانی چیزوں سے دل اٹھا کر اپنی ہمت باقی رہنے والی چیزوں کی طرف لگائیں، غرور و تکبر و حمیت کو بلائیں، طاق رکھیں اور دنیا کے تمام علاقے چھوڑ کر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہوں۔ بے شک میں حق کے راستے پر ہوں اور ہمارے مخالف باطل کے گڑھے گمراہی میں ہیں۔ سیدھے راستہ پر چلنے میں راستہ بھولنے کا ڈر نہیں ہے۔ حق اور باطل دونوں اکٹھے نہیں ہوتے اور سختی و نرمی دونوں یکجا نہیں ہوتے۔ حق اچھی راہ اور رفق نرمی اچھا رفیق ہے۔ تجھے صرف حق کے ساتھ مانوس اور باطل سے مدہوش ہونا چاہیے۔ اگر تو ان کی دنیا سے اعراض کرے گا تو وہ تجھے دوست رکھیں گے اور اگر تو ان سے قطع تعلق کرے گا تو وہ تجھ سے خوف نہ کھائیں گے۔ غصے اور غلبے کے وقت بردباروں کے حلم کا امتحان کیا جاتا ہے اور اپنے نفس پر اثار کرنے کے وقت شریفوں کا جوہر کھلتا اور ظہور پاتا ہے۔ وہ شخص حلیم اور بردبار نہیں ہے کہ جب عاجز ہو تو کچھ نہ کہے اور جب قدرت پائے تو انتقام لینے میں اپنے ہاتھ دکھلائے، بلکہ حلیم و بردبار وہ شخص ہے کہ جب اسے قدرت اور طاقت ہو تو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے اور اس کے ہر ایک کام میں حلم اور بردباری اس پر غالب رہے۔ اچھی ہنسی مسکرانا اور اچھی بردباری تکلف سے حلم اختیار کرنا ہے۔ غصے کے وقت حلم اور بردباری کی قوت بدلہ لینے کی قوت سے زیادہ بہتر ہے اور افضل بھی ہے۔ حلم اور بردباری سنجیدگی اور وقار کے لیے کافی اور کم عقلی عیب و عار کے واسطے وافی ہے۔ جو شخص اپنے غضب کے خلاف کرتا ہے وہ حلم اور بردباری کے احکام پر چلتا ہے۔